جب بھی پاکستانیوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے سامنے ہمارے پولیٹیشین اور ہمارے اعلیٰ عہدیدار اور ہمارے بیوروکریٹس یہ الفاظ کہہ کے ہمیں دلاسا دیتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اب نہ جانے اس فکرے کا کیا مطلب ہے۔ ہر پولیٹیشین، ہر بیوروکریٹس، ہر آرمی والا آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا، شدید الفاظ میں مذمت کی، اس کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی، جو بھی حادثہ ہوتا ہے، جو بھی کرپشن ہوتی ہے یا جو بھی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے۔ اس کے الفاظ آتے ہیں ہمارے سامنے، تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ان 77 سالوں میں اس کمیٹی نے آج تک کوئی رزلٹ نہیں دیا۔ دہشت گردوں کو امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس فکر سے تو ایسا لگتا ہے کہ دہشت گرد باقاعدہ وزیر اعظم صاحب کے پاس آئیں گے یا آرمی چیف کے پاس آئیں گے، ایک اجازت نامہ لے کہ بھائی صاحب ہم دہشت گردی کرنے والے ہیں، برائے مہربانی اب ذرا سائن کرے، ہمیں اجازت دے دیں۔ اس کے علاوہ تو اس فکر کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ انکوائری کی جائے گی۔ ہمیشہ جب بھی کرپشن کی بات آتی ہے، کوئی دھاندلی کی بات آتی ہے، تو آپ کو پولیٹیشین سے، بیوروکریٹ سے اور اعلیٰ عہدیداروں سے صرف یہی بات سننے کو ملے گی کہ انکوائری کی جائے گی۔ 77 سالوں میں آج تک انکوائری نہیں ہوئی۔ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب نہ جانے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کیفر کردار۔ زیادہ تر پاکستانی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کوئی جگہ ہوگی، جیسے ہم بولتے ہیں کہ فلانی گاڑی میں بیٹھو، یہ آپ کو وہاں تک پہنچا دے گی۔ تو پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ کیفر کردار بھی ایک جگہ ہوگی، پتہ نہیں یہ پولیٹیشین اور یہ کرپٹ لوگ کب پہنچیں گے وہاں پہ۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، اب نہ جانے اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے خیال میں کسی دہشت گرد کو پکڑا ہوگا، اس کی کمر توڑی ہوگی، تب جا کے یہ الفاظ کہے ہوں گے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی۔ نوٹس لے کے اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، یہ بڑا عام سا اور معمول میں آنے والا محاورہ ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں ہمارے بیوروکریٹ سے اور ہمارے پولیٹیشین سے۔ پچھلے 77 سالوں سے صرف نوٹس لیے ہیں، اجلاس طلب کیے ہیں، اجلاس میں عیاشیاں کی ہیں اور کچھ نہیں کیا۔ باہمی دلچسپی کے اموروں پہ تبادلہ خیال کیا گیا، یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا۔ جب بھی وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف یہ وغیرہ ملتے ہیں، یا بڑے بڑے بیوروکریٹس ملتے ہیں یا پولیٹیشینز ملتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا۔ ان کے باہمی امور کیا ہے اور ان کی دلچسپی کس میں؟ یہ تو پچھلے 77 سال سے ہم نے دیکھا کہ ان کی دلچسپی صرف کرپشن میں ہے، مال بٹورنے میں ہے، ادھر کا پیسہ اٹھا کے باہر ملکوں میں لے کے جانا ہے۔ اسی لیے اس پہ روزانہ اجلاسیں کرتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب نہ جانے قانون کوئی کتاب ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی پستول ہے، کوئی چوری ہے یا کیا چیز ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائے کہ یہ ہے کیا چیز جو ہر کوئی ہاتھ میں لے کے پھرتا ہے، بجائے اس کے کہ جو قانون کو توڑتا ہے اس کو سزا دی جائے، صرف ہمیں ایک محاورہ سنایا جاتا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہے، اب نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم بچپن میں قاعدہ پڑھتے تھے، نورانی قاعدہ، تو ہمارے ساتھ جو کلاس میٹ ہوتے تھے ان میں سے کئی ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے۔ مجھے تو اس کی سمجھ یہاں تک آتی ہے کہ شاید سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہو، میں بھی وہ قاعدہ پڑھ رہے ہو ایک ساتھ میں، کیا پتا۔ غریب کو اس کی دہلیز پہ انصاف ملے گا۔ اب نہ جانے غریب کی دہلیز ہے کدھر۔ پچھلے 77 سالوں میں پاکستانی غریب کو یہ نہیں پتا کہ میری دہلیز ہے کہاں، تو انصاف گھنٹہ ملے گا۔ قوم بیرونی دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ اب قوم تو متحد ہے، یہ پولیٹیشین، بیوروکریسی، آرمی اور ہمارے باقی ادارے، کیا یہ متحد ہے بیرونی دشمنوں کے خلاف، یا پورا کام صرف عوام نے ہی کرنا ہے؟ اور سب سے فیمس، کرپشن ختم کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں گے۔ الیکشن سے پہلے ہر پارٹی کا یہ نعرہ ہوتا ہے، اور جب الیکشن جیتتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو یہ نعرہ تبدیل ہو کرپشن کر کے لوٹی ہوئی دولت کو بیرون ملک منتقل کریں گے، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے نرالا اور سب سے امپورٹنٹ، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شہباز شریف صاحب، جس دن آپ کا دل پانی کے آنسو روئے گا نا، تب آپ قبر میں ہوں گے۔